بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تارک الدنیا زاہد انسان فطرتاً مسلمان ہے اور کسی نادیدہ محبوب کے دیدار کا طبعاً مشتاق ہے۔ ہر ایک بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد دنیاوی اثرات سے فطری جذبات معاف ہو جاتے ہیں اور طبی خیالات کے خلاف غیر طبی عادات سے مانوس و مالوف ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ دل جو سب میں رہتے ہوئے سب سے علیحدہ ہو، جس کی روح نے ماحول کی تاریخیوں کا ایک ادنا سا نقطہ اور ہلکا سا دھبہ بھی قبول نہ کیا ہو، اپنے مرکز حقیقی اور مقصد تخلیقی کو کیسے فراموش کر سکتی ہے؟ جب جسم اور روح علائشوں سے پاک ہو تو خیالات اور جذبات بھی پاک ہوتے ہیں، اور حریم دل میں کسی ناپاک خیال کا گزر تک نہیں ہوتا، اور کسی ایسے سراپا تقدس نازنین کی لگن لگی ہوتی ہے جو اس ویرانے دل کی ویرانیوں کو دور کرے اور خانہ دل کو بسائے۔ وہ خدائے قدوس اللہ پاک جو تمام پاک رہنے والوں سے پاک ہے، اس پاکیزہ مہتر قلب کو خیال غیر کی نجاست سے خالی پا کر اس میں آباد ہوتا ہے۔ پاکیزہ مکان کے پاک و مہتر مکین کے جلووں سے زنگ کو دور کر کے جلا بخشتا ہے۔ جب وہ محبوب آنا چاہتا ہے، کسی گھر کو اپنے قابل دیکھ کر بسانا چاہتا ہے تو ہر قیس و خاشاک سے پاک کرتا ہے، حتیٰ کہ غیروں سے میل جول بھی گوارا نہیں کرتا، تاکہ کان غیر کی بات سننے سے، آنکھ غیر کی حالت دیکھنے سے اور لب گفتگوئے غیر سے بیگانہ ہو جائیں، اور کعبہ دل کی یہ پگڈنڈیاں بھی آمدیں غیر کے لیے بالکل بند کر دی جائیں۔ اے مخاطب، اے اپنے ہونٹ، اپنے کان اور اپنی آنکھیں بند کر لے، اگر پھر بھی ذات باری تعالیٰ کو نہ پا سکے تو مجھ پر ہنس دینا۔ وہ خاموشی ایسی ڈھونڈتا ہے جہاں کان نغمات اور روحانی کے سوا دوسری ہر قسم کی صداؤں سے محروم ہو جائیں۔ اس تنہائی میں محبوب حقیقی کا تصور دل میں ایک سرور پیدا کرتا ہے جس پر دنیا کی ہر ایک خوشی قربان کی جا سکتی ہے۔ نادیدہ محبوب کے پیغام روحانی کان سننے لگتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کبھی شوق دید میں قلب معطر مرغ بسمل بن جاتا ہے اور اس بے قراری میں آنکھیں ساون بہادوں کی جھڑیاں برساتی ہیں۔ لیکن وادی عشق کی منزلیں بھی نرالی ہیں۔ یہ عشق ریزی اور اشک باری، اضطراب اور بے قراری دل کے سکون و قرار کا باعث ہوتی ہے، فرحت و مسرت کے پھول کھلاتی ہے۔ یہی نشتر غم زخم جدائی کا مرہم بنتا ہے۔ آنکھیں بہتی ہیں اور دل مسرتوں کی جلوہ گاہ بنتا چلا جاتا ہے۔ چشمہ چشم کے آنسو گویا خانہ دل کے گرد و غبار کو صاف کر کے اس کی نظارتوں اور نزاکتوں میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ رونا بھی کیسے نصیب، یہ اشک وفا ہر ایک کی قسمت میں کہاں۔ وہ آنکھ بہت مبارک ہے جو اس کی محبت میں روئے، اور وہ دل بلند نصیب ہے جو اس کی محبت میں جلے۔ جوان عرب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ جستجوئے محبوب کسے ہوگی؟ اس کے قلب میں مہتر سے بڑھ کر صفائی و طہارت کا مرکز کون سا دل ہوگا؟ 35 سال عمر مبارکہ ہوئی تو تلاش محبوب کی لگن نے غیر کی آمیزی سے دل کھٹا کر دیا۔ خلوت کی کشش بڑھ گئی اور تنہائی کا شوق دامن گیر ہوا۔ اول مکان کا ایک گوشہ ہی شوق حسین کی تکمیل کے لیے مقرر فرمایا، لیکن قلب مبارک تو مکمل سکوت چاہتا تھا، جہاں پرندہ پر نہ مارے اور پتا ہلنے کی آواز سنائی نہ دے۔ گھر میں خواہ کتنی ہی احتیاط کا اہتمام کیا جائے، گھر پھر آخر گھر ہے، اس لیے جذبہ دل کسی انتہائی خاموشی اور تنہائی کا جویا تھا۔ ایک بار شام کے وقت مکہ سے باہر 3 میل کے فاصلے پر ہیرا پہاڑ پر چڑھے۔ چوٹی کے قریب ایک غار نظر آیا۔ غار کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور غرض غار ہیرا میں تشریف لے جاتے اور کئی دن اس خلوت خاص میں اسقرات و محویت کے عالم میں بیٹھے رہتے۔ پانی کا مشکیزہ اور ستو اپنے ساتھ لے جاتے۔ شام کے وقت کبھی کبھی دل چاہتا تو غار سے نکل کر پہاڑ کی چوٹی کو زینت بخشتے، بھولے بھٹکے مسافروں کو راستہ بتاتے اور اسی پانی اور ستو سے حق مہمان نوازی ادا کرتے۔
اس پہاڑ سے خانہ کعبہ صاف نظر آتا تھا۔ گھنٹوں پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر اس کا نظارہ فرماتے رہتے۔ کعبہ اگرچہ اس وقت 360 بتوں کا سب سے بڑا بت خانہ بنا ہوا تھا، مگر اللہ جانے زاہد باصفا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم بصیرت کو اس میں کون سے جلوے نظر آتے تھے کہ مشتاقانہ نگاہیں اس کی طرف کھینچی جاتی تھیں اور کئی گھنٹے عقیدت و محبت کے نذرانے پیش کرتی۔ بت پرستی سے منفر تھے، مگر خانہ کعبہ سے محبت و عشق ہے۔ چشم حقیقت دیکھتی تھی کہ آج اگر ایک اصناف سے بھرا پڑا ہے تو یقیناً مستقبل قریب میں اسی گھر سے اللہ واحد و قہار کے نعرہ ہائے وحدانیت بلند ہوں گے۔ اے آنکھ، تو اس کا ظاہر نہ دیکھ، اس کے باطن کو دیکھ، اس کے حال پر نظر نہ کر، اس کے ماضی و مستقبل کو دیکھ۔ یہ گھر خلیل اللہ بت شکن علیہ السلام کے دست مبارک نے اللہ اقدس کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اور وہ دن دور نہیں کہ خلیل اللہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جد الصلاۃ والسلام کے دست مبارک سے اس کی نجاستیں دور ہوں گی، اور یہی بت خانہ انوار و تجلیات ربانیہ کا حقیقی مرکز بن جائے گا۔ الغرض پورے 5 سال تک انتہائی خلوت گزینی محبوبیت کا عالم جاری رہا۔ حضرت صوفیاء کرام رحمت اللہ میں مجاہدین اور خلوت گزینی کا سلسلہ اسی سنت کریمہ کے انتباہ میں جاری ہوا، اور حقیقت یہی ہے کہ یکسوئی اور تنہائی سے قلب میں رقت اور طہارت پیدا ہوتی ہے۔ تزکیہ باطن کو تزکیہ نفس کے لیے اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں، اور یہ تو مسلمہ حقیقی چیز ہے کہ معزز مہمان کی آمد سے پہلے مکان کو خاص و خاشاک سے پاک صاف کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔